پھر وہ دھیرے دھیرے جاریہ کے مزید نزدیک ہوتا ہے اور اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگتا ہے، جو شاید اسے مدہوش کر دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ تو جاریہ کے حسن کے ساتھ ساتھ اس کے بالوں کا بھی دیوانہ تھا، اور وہ جنزادہ جاریہ کے بالوں میں منہ چھپائے کچھ کہہ رہا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں اور ان کی خوشبو بھی۔ جاریہ اپنا سر سہلاتی ہے تاکہ بالوں کو اس کی گرفت سے آزاد کر سکے، مگر وہ پہلے ہی واقف تھا کہ وہ اپنے بال چھڑانا چاہتی ہے۔ اس کی یہ حرکت اسے غصہ دلاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بہت زور سے اس کے بال کھینچتا ہے کہ درد کی شدت سے وہ کراتی ہے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے بال جڑوں سے اکھڑ رہے ہیں۔ جاریہ کا وجود سن تھا، مگر اس کی آنکھیں اس کے ڈر کو واضح کر رہی تھیں، اور پتہ نہیں وہ جن اسے کیا کیا کہہ رہا تھا جسے جاریہ اپنے ڈر کی وجہ سے سن نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ دوبارہ سے جاریہ کو سرخوشی نما کچھ کہتا ہے۔ تمہارے لیے آج اتنی سزا کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ جاریہ کے بالوں پر نرم گرفت کرتا ہے اور پھر انتہائی نرمی سے اس کے بال سہلاتا ہے، اور جاریہ بیچاری اب مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی، اور اس کی بے بسی کو وہ جنزاد بہت انجوائے کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے پاس رہتا ہے اور پھر بنا کچھ پتہ لگے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد جاریہ بہت رو رہی تھی، اور سنی جو پانی پینے کے لیے کچن جا رہا تھا، اس کے روم سے رونے کی آواز سن کر جلدی سے روم میں ناک کرتا ہے۔ جاریہ، جاریہ! اور جاریہ اسے تو اس وقت سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ بھی جلدی سے دروازہ کھولتی ہے اور سنی کے گلے رکھ کر بے تحاشا روتی ہے، اور سنی بیچارہ پریشان سے اپنی بہن کو دیکھنے لگتا ہے جو بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سنی سے کہتی ہے، بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جاریہ ادھر آؤ، بیٹھو۔ سنی اس کے آنسو صاف کرتا ہے اور ساتھ ساتھ چپ بھی کراتا ہے۔ پھر جب وہ کچھ نارمل ہوتی ہے تو وہ اسے پانی دیتا ہے، یہ لو پانی پیو۔ جاریہ پانی پی کر کچھ نارمل ہوئی تو سنی نے اس سے پوچھا، کیا ہوا جاریہ؟ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا کیا؟ نہیں بھائی، میرے کمرے میں کوئی ہے، آپ یقین کریں ابھی کوئی تھا۔ اچھا ریلیکس، مجھے یقین ہے، تم چلو اب سو جاؤ۔ نہیں، وہ پھر سے آ جائے گا، مجھے نہیں سونا۔ وہ سنی کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ جاریہ میں یہیں ہوں تمہارے پاس، چلو شاباش، سونے کی کوشش کرو۔ بھائی آپ یہیں رہیں گے نا؟ چلو اب سو جاؤ۔ وہ سونے کی کوشش کرتے ہوئے سنی کی طرف بار بار دیکھتی ہے کہ کہیں وہ چلا نہ جائے، تو اس کی بے چینی کو سنی محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، جاریہ میں یہیں ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ دیر بعد جاریہ کو تو نیند آ جاتی ہے، مگر سنی اپنی بہن کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور صبح دوبارہ جاریہ سے بات کرنے کا سوچتا ہے۔ امی، امی! کیا ہوا ہے جاریہ؟ امی جلدی سے ناشتہ دیں، میں کالج کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ السلام علیکم ابو۔ ارے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا؟ جی ابو، وہ تو معمولی سا بخار تھا۔ ابو بھائی کدھر ہیں؟ آج میں لیٹ ہو گئی ہوں، ان سے کہیں مجھے کالج چھوڑ دیں۔ اور اس کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ سنی آ جاتا ہے۔ جی میڈم، آپ کا غلام حاضر ہے، چلیں۔ بھائی جب آپ ایسے کہتے ہیں تو بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ سنی اس کے لیے کار کا دروازہ کھولتا ہے۔ بھائی جلدی کریں، مناہل اور نادیہ کے میسیجز آ رہے ہیں، آج پہلی بار ہم سب الگ الگ کالج پہنچی ہیں۔ ٹینشن مت لو، بس پہنچنے والے ہیں۔ یہ بتاؤ پھر تو نہیں ڈری تم؟ کون، میں؟ ہاں تم، رات کو ڈر گئی تھی اور بہت رو رہی تھی۔ بھائی آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں تو نہیں ڈری تھی۔ سنی اسے دیکھتا ہے جو الجھی ہوئی اس کے جواب کے منتظر تھی۔ ہاں لگتا ہے خواب دیکھا ہوگا، چلو کالج آ گیا، اوکے بائے بھائی۔ سنی کنفیوز تھا کیونکہ رات کو اس کی حالت تشویشناک تھی۔ خیر اب وہ ٹھیک ہے تو اس نے بھی اس بات کو اگنور کر دیا تھا۔ یار ابھی تک نہیں آئی؟ لو آ گئی۔ سوری بس تھوڑا سا لیٹ ہو گئی۔ تھوڑا؟ بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہو۔ مناہل اب تم نہ شروع ہو جانا، مس آسما کو جانتی تو ہو کتنی سخت ہیں، ان کا پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ ہاں چلو۔ مناہل بھاگ کر کلاس روم میں جاتی ہے، پیچھے جاریہ اور نادیہ اس کی تیزی پر ہنس رہی تھیں۔ جاریہ کلاس سے باہر گئی ہوئی تھی، تب مناہل کہتی ہے، جاریہ آج کچھ عجیب بیہیو کر رہی ہے، وہ بات بات پر ہنس رہی ہے، حالانکہ تم جانتی ہو جاریہ سنجیدہ رہتی ہے۔ نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ خوش ہے اور بس۔ اور پھر ایسے ہی ہنستے مسکراتے کالج کا دن گزرتا ہے، اور پھر کتنے ہی دن جاریہ کے سکون سے گزرتے ہیں۔
نہ ہی اسے کوئی خواب آتے ہیں اور نہ ہی وہ جن زادہ آتا ہے، مگر اس دوران اسے ویران جگہوں سے انسیت ہو گئی تھی۔ وہ اب زیادہ تر تنہا رہتی تھی۔ سنی کے ساتھ گیمز کھیلنا اور بہت سی ایکٹیویٹیز اس نے ختم کر دی تھیں۔ سنی کے ایگزامز ہو رہے تھے تو وہ بیزی تھا، اور آج اسے کتنے دنوں بعد جاریہ کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ جاریہ، چلو اٹھو، ہم ابھی تمہاری فیورٹ گیم کھیلیں گے۔ بھائی مجھے نہیں کھیلنا، آپ خود کھیل لیں۔ اتنے دن میں بزی تھا، مگر آئی پرومس آج سارا دن میں اپنی کیوٹ سی بہن کے ساتھ گزاروں گا۔ اٹھو اب، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا مجھے نہیں جانا کہیں بھی، وہ زور سے چیختی ہے۔ جاریہ، جائیں یہاں سے، وہ سنی کو اپنے کمرے سے باہر نکالتی ہے اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ سنی کیا ہوا ہے؟ جاریہ کیوں چیخ رہی تھی؟ پتہ نہیں امی، اس نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ کیا؟ جی امی، اور اب میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، جاریہ سے کہہ دیں میں اب اس سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ سنی ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ جاریہ اس سے بہت بدتمیزی سے پیش آئی تھی، اور جاریہ بیچاری تو بے بس تھی، اسے ہر حال میں کسی کا حکم ماننا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کی فیملی خطرے میں پڑ جاتی۔ بھائی یہ کیا کر دیا میں نے، مجھے بھائی کے پاس جانا ہوگا۔ وہ جیسے ہی باہر جانے کے لیے اٹھتی ہے تو اس کے کانوں میں وہی خوفناک الفاظ گونجتے ہیں۔ آج کے بعد اگر تم اپنے گھر والوں کے قریب گئیں یا انہیں اپنی حالت کے بارے میں بتایا تو تمہیں تو سزا ملے گی، ساتھ میں تمہارے پیاروں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ سمجھ آئی بات؟ آپ کون ہیں اور مجھے کیوں میرے گھر والوں سے دور کرنا چاہتی ہیں؟ بہادر ہو تم، سنا تھا، کافی ضدی ہو، یہ آج پتہ چلا۔ خیر آج یہ گستاخی تو معاف کر دوں گی، مگر ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، میں اپنے گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتی، جاریہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ اتنی دیر میں سنی اپنی ناراضگی بھلائے پھر سے اپنی پیاری بہن کے پاس آتا ہے۔ جاریہ، سنی کی آواز سن کر جاریہ بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور روتے ہوئے سنی سے سوری کرتی ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں مجبور ہوں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سنی کے گلے لگے معافی مانگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میری پیاری بہن مجھ سے ناراض ہے، میں جانتا تھا۔ چلو اب جلدی سے ریڈی ہو، ہم آج تمہارے فیورٹ ریسٹورنٹ سے ڈنر کریں گے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا پھر کسی دن چلیں بھائی، پلیز۔ وہ غور سے اس کے چہرے پر چھائے خوف کو دیکھ رہا تھا، پر وجہ نہیں جان پا رہا تھا کہ جاریہ آخر خوف زدہ کیوں ہے۔ پھر وہ ان سب سوالات کو جھٹکتے ہوئے جاریہ کی طرف متوجہ دیتا ہے۔ اوکے اوکے، تم جب کہو گی تب ہی جائیں گے، اور میں تو شکر کر رہا ہوں آج میرے پیسے بچ گئے، ورنہ تم تو جیب خالی کروا کے ہی آتی ہو۔ بھائی کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، ہم پرسوں جائیں گے، پہلے شاپنگ کروں گی کیونکہ ہماری پارٹی ہے، پھر ڈنر بھی کریں گے۔ مطلب مجھے کنگال کرنے کا پکا ارادہ ہے؟ بالکل، کوئی شک؟ پھر ایک خوبصورت دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہے۔ ایسے ہی بہت سے دن اس کے پرسکون گزرتے ہیں، کیونکہ اندھیری راتیں شروع ہو چکی تھیں اور وہ تمام بری طاقتیں اسے تنگ نہیں کر رہی تھیں۔ وہ جن ذات بھی اس کی زندگی سے غائب ہو گیا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یاد کرتی تھی کہ آخر وہ جن ذات کون ہے اور وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا، اور اب وہ گیا تو یہ کون لوگ ہیں جو مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ان سب سوالات کو سوچتے ہوئے جاریہ کب سو جاتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا۔ آج کا ٹیسٹ یاد ہے تمہیں؟ تینوں اس وقت کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھیں۔ مناہل اس سے پوچھتی ہے۔ جاریہ، تمہیں تو لیکچر سمجھ آ گیا تھا، ہمیں تو سمجھا دو۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، تم آج بھی کوئی بہانہ بنا لینا، آخر ایکسپرٹ جو ہو اس کام میں، کیوں نہ دیا؟ ویسے مناہل، اس بات پہ میں بھی ایگری کرتی ہوں۔ جاریہ یار پلیز سمجھا دو نا، ورنہ آج میری انسلٹ ہوگی تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ مناہل نے ہمیشہ کی طرح آزمایا ہوا حربہ استعمال کیا، مگر وہ بھول چکی تھی جاریہ اب پہلے والی جاریہ نہیں رہی۔ اس کی بات سن کر جاریہ، جو اسے سمجھانے کے لیے نوٹس کھول رہی تھی، اچانک اس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے ریڈ ہو جاتی ہیں۔ وہ سارے نوٹس اس کے منہ پر مارتی ہے اور ساتھ ایک زوردار تھپڑ مناہل کو مارتی ہے۔ نوکر لگی ہوئی ہوں، تم خود نہیں پڑھ سکتی؟ جاریہ یہ سمجھا دو، جاریہ وہ سمجھا دو۔ مناہل تو بس اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ جا رہی تھی، اور نادیہ اس کے رد عمل پر غور کر رہی تھی، کیونکہ بات کرتے ہوئے اس کی آواز یکسر بدل گئی تھی۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ، مجھے تم دونوں کی شکل نہیں دیکھنی، جاؤ یہاں سے۔ جاریہ، ہم جا رہے ہیں، تم ریلیکس رہو، اٹھو مناہل۔
کیوں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے جاریہ سے پوچھنا ہے اس نے ایسا کیوں کیا۔ ابھی نہیں مناہل، ابھی چلو، اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جاتی ہے۔ اور جاریہ، وہ تو غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے وہ کالج کے بیک سائڈ کی طرف جاتی ہے، جسے پرنسپل نے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ وہاں پر آصف کا بسیرا ہے، کیونکہ وہاں سے اکثر خوفناک آوازیں آتی رہتی تھیں، اس لیے سب کو اس طرف جانے سے روک دیا تھا۔ مگر جاریہ پہلی بار بنا ڈرے یہاں پر آئی تھی۔ وہ ان جھاڑیوں کے پاس بیٹھتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے مگر اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے آواز سنائی دیتی ہے، جب تجھے ہماری ملکہ نے منع کیا تھا کہ اپنے پیاروں سے دور رہے تو تو نے ان کی بات کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا؟ اس دن بھی روکا تھا، پھر بھی اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی، اور آج پھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اور جاریہ پہلے تو خوفناک آواز سن کر گھبراتی ہے، مگر پھر ہمت کر کے پوچھتی ہے، کون ہو تم؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو تم سب میرے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ جاریہ رو رہی تھی، مگر وہ اس کی بے بسی پر ہنس رہی تھی۔ اب یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، دور رہو سب سے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ خوفناک آواز آنا بند ہو جاتی ہے، اور جاریہ اپنا گلاب کی طرح خوبصورت چہرہ اپنے نرم ہاتھوں میں چھپائے زور زور سے رونے لگتی ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، کیوں مجبور کر رہے ہو تم سب؟ چھوڑ دو میرا پیچھا، چھوڑ دو، وہ روتے ہوئے زور سے چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ نادیہ جو اسے ڈھونڈنے آئی ہوئی تھی، اسے روتا ہوا دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہے۔ جاریہ، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ مناہل کو میں نے تھپڑ مارا، وہ اب مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گی، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ جاریہ اپنی سرمئی آنکھیں جو اس وقت پانی سے بھری ہوئی تھیں نادیہ کی طرف اٹھا کر دیکھتی ہے تو نادیہ اسے چپ کراتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم رونا بند کرو، چلو کلاس میں چلو، میم ابھی ٹیسٹ لینے والی ہیں۔ اور تم یہاں کیا کرنے آ گئیں؟ پتہ نہیں نادیہ، مجھے کوئی ٹیسٹ نہیں دینا، تم کلاس میں جاؤ، میں پرنسپل صاحبہ سے بھائی کو کال کروا کے بلاتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اوکے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ پھر جیسے ہی کال کر کے وہ واپس آتی ہے، کچھ دیر بعد ہی سنی اسے لینے آ جاتا ہے۔ نادیہ اسے خود سے سی آف کرتی ہے۔ کیا ہوا ہے جاریہ؟ کیا ہوا ہے جاریہ؟ پرنسپل بتا رہی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ نہیں بھائی، مجھے بس گھر جانا ہے۔ گھر جاتے ہی وہ سیدھا اپنے روم میں جاتی ہے۔ اس کے اس رویے پر اس کی امی بھی حیران رہ جاتی ہیں، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جاریہ بغیر سلام کیے روم میں چلی جائے۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی، وہ ابھی تک اپنے کمرے میں بند تھی۔ سنی کتنی بار اسے بلانے گیا تھا، وہ ہر بار انکار کر دیتی تھی۔ جاریہ کہاں ہے؟ جاریہ کے ابو جب گھر آئے تو انہیں اپنی بیٹی کہیں دکھائی نہیں دی، تو انہوں نے پوچھا، آپ کی لاڈلی کمرے میں بند ہے، اب پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہے، وہ بھوکی بیٹھی ہے، اب آپ ہی سنبھالیں اپنی بیٹی کو۔ ضرور، سنی نے ہی کچھ کیا ہوگا، ورنہ آپ کو پتا تو ہے وہ کتنی معصوم ہے۔ میں جا رہا ہوں، آپ کھانا لے کر آئیں۔ وہ صبح سے مناہل کے ساتھ کیے گئے سلوک کی وجہ سے گلٹی تھی، اور اسے بار بار وہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی سرمئی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنے ابو کی آواز سنائی دیتی ہے، جاریہ میرا بچہ، دروازہ کھولو، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سنی بھائی، میں جانتی ہوں یہ آپ ہیں جو ابو کی آواز میں بات کر رہے ہیں، پہلی بار تو بے وقوف بن گئی تھی، مگر دوبارہ نہیں بنوں گی۔ وہ بات بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مرر میں دیکھ کر اپنا حلیہ درست کر رہی تھی۔ ارے، آپ کے لیے بھی دروازہ نہیں کھول رہی؟ جاریہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کے ابو آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں اور آپ دروازہ نہیں کھول رہی؟ تب اس نے دروازہ کھولا اور اپنے ابو کے گلے لگ گئی۔ ابو پلیز امی کی ڈانٹ سے بچا لیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ ارے بیگم، سانس تو لے، ایسے ہی میرے بچے کو ڈانٹ رہی ہیں، بس یہی آپ کے لاڈ نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، ہمیں تو کسی خاطر میں نہیں لاتی یہ۔ اچھا نا امی، سوری، اور ساتھ وہ ان کے گال پہ کس کرتی ہے، اور ان کا غصہ جھاگ کی طرح ختم ہو گیا تھا۔ چلو اب کھانا کھاؤ، مجھے پتا ہے بہت بھوک لگی ہے تمہیں۔ جاریہ اب تیزی سے نوالے لے رہی تھی، اور اس کے ابو بس اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو رونے کی وجہ سے مرجھا گیا تھا۔ ابو آپ بھی کھائیں نا، وہ ایک نوالا ان کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اف ابو، کیا بتاؤں، آپ کو بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر پھر بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب اصل بات بتاؤ۔ کوئی بات نہیں ہے،
اچھا تو پھر کس لیے خود کو روم میں بند کیا ہوا تھا؟ وہ بتانے کی بجائے رونے لگتی ہے۔ جاریہ اب اس میں رونے والی کیا بات ہے، چلو نا بتاؤ، مگر رونا تو بند کرو۔ ابو وہ مناہل مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ اوہو تو اس میں رونے والی کیا بات ہے، وہ خود آ جائے گی، تم جانتی تو ہو اسے۔ وہ چاہ کر بھی آج کے واقعے کے بارے میں نہ بتا سکی۔ چلو اب فریش ہو جاؤ، پھر تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پئیں گے۔ وہ لڑکی تمہارے قابو میں کیوں نہیں آ رہی؟ ایک چھوٹا سا کام دیا تھا، وہ بھی تم سے نہ ہو سکا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ آپ ایک بار بات تو سن لیں، پھر جو سزا دینی ہو مجھے قبول ہے۔ بولو۔ اس لڑکی کے گرد ایک اندیکھا حالہ بنا ہوا ہے، میں جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہوں تو اس قوت کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں بار بار نہیں جا سکتی، کہیں جس نے یہ حفاظتی دائرہ بنایا ہے اسے پتہ نہ چل جائے۔ ویسے وہ لڑکی بہت ڈرپوک ہے، رہی بات اسے سب سے دور رکھنے کی تو میں ایک وار کرتی ہوں اسے دور کرنے کا تو بدلے میں وہ اتنی شدت سے اپنوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ وہ خوفناک شکل والی چڑیل اپنی ملکہ سے کہتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ اگر دور نہیں رہ سکتی تو تم اس کے پیاروں کو اس سے دور کر دو، مگر کوئی تو وجہ ہو ملکہ، ایسے کیسے؟ وجہ ہے نا وہ لڑکی، میں نہیں چاہتی کہ اس کی حالت جو بند کمرے میں ہوتی ہے وہ سب کے سامنے آئے، مگر اس نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آخری موقع ہے تمہارے لیے، ورنہ تم خوب جانتی ہو۔ جی ملکہ، جو آپ کا حکم۔